کہ ایک شخص آیا, اس نے جو ہے وہ نماز کے دوران حمد و درود کے بغیر ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. تو جب وہ فارغ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر کہا کہ سائل تو نے مانگنے میں جلدی کی, تجھے چاہیے کہ جب دعا مانگنے لگے پہلے اللہ کی حمد بیان کر, پھر مجھ پر درود پڑھ اور پھر اللہ کی طرف متوجہ. اور اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور شخص آیا, یعنی ابن مسعود وہ خود تھے, اور اس نے اللہ کی حمد اور درود کے ذریعے دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سل تعطا سل تعطا, مانگ تجھے دیا جائے گا, مانگ تجھے دیا جائے گا. درود شریف پہ میں الگ سے بھی لیکچر دے چکا ہوں, مسئلہ نمبر 56 کے عنوان سے 2 گھنٹے کی گفتگو ہے. درود شریف کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہر اینگل سے درود شریف کے حوالے سے آپ کو وہ سمجھ لیں کہ انسائکلوپیڈیا ہے وہ لیکچر, مسئلہ نمبر 56 اہل سنت پاک.com پہ. تو دعا کے لیے حمد اور درود شریف ضروری. اس لیے دیکھیں نماز کی انٹلیکچوئل ترتیب ہے, آپ پہلے دعا کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات, اللہ کی حمد کرتے ہیں, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی, اس کے بعد آپ درود پڑھتے ہیں اور اینڈ پہ آپ دعا مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کوئی بھی دعائیں مانگیں, یہ بھی مانگیں جو میں وظائف بتا رہا ہوں, کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. مشکات میں آپ کو تشہد والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی کہ نماز میں تشہد میں درود کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو, یعنی عربی میں مانگنا ہوگا, دعائیں مانگے, دعائیں معصورہ کتاب و سنت میں جتنی ہیں وہ مانگے. اس کے علاوہ بھی مانگ سکتے ہیں اگر الفاظ درست ہوں لیکن عربی زبان میں. تو یہ پہلا وظیفہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3505, مشکات میں 2292 نمبر یہ حدیث ہے, اور قرآن حکیم میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اور قرآن میں بھی آ گیا نا کذالک ننجی المؤمنین, اور کتنا بڑا فتویٰ آیا میرے بھائیوں, سورہ الصافات 143 144 فلولا انہ کان من المسبحین, اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا, اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی. یعنی یہ اتنا عطاب, اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے, بہت بڑے اسماء اعظم میں سے. تو یہ بہترین دعا, بہترین وظیفہ, اسماء اعظم میں سے بہترین چیز, اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار, اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ. اور کس طریقے سے, اے اللہ تو پاک ہے نا, تجھ سے تو غلطی نہیں ہوگی, میں بندہ ہوں غلطی کروں گا, اللہ نے تو معاف کرنا ہے نا, کیونکہ جب بندے نے اپنی عاجزی کا اظہار کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بتایا اللہ یہ تیری کوالٹی ہے, تو غلطی نہیں کرتا, تو میں تو انسان ہوں غلطی کروں گا. تو یہ ہے پہلا وظیفہ. دوسرا وظیفہ وہ بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3524 نمبر حدیث ہے, لیکن ترمذی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے. یہ میں پہلے بتا دوں, امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے, لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمذی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے. اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1862 نمبر موجود ہے, اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10492 نمبر ہے, اور مشکات میں بھی 2454 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. تو صحیح سند المستدرک للحاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود, اور وہ وظیفہ ہے انس بن مالک کہتے ہیں اور سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے, میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. استغیث بولیں گے نا الف کے ساتھ حمزہ کے ساتھ تو یہ سنگولر کا صیغہ ہوگا, اور اگر ہم بولیں گے نستغیث نون کے ساتھ تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی بعض جگہ لکھا ہوتا ہے جناب نستغیث, بعض جگہ لکھا ہوتا ہے استغیث, کیا کریے, وہ نستغیث جمع کا صیغہ بنا لیا جاتا ہے.
جیسے دعا ہے سنن ابی داؤد میں اللہم اجرنی من النار، لیکن اگر جمع کا صیغہ بنائیں گے تو اللہم اجرنا من النار ہو جائے گا. اس طریقے سے دعائے قنوت کے الفاظ ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت، تو جمع کا صیغہ ہوگا اللہم اہدنا فی من ہدیت. یہاں پر بھی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سنگولر کا صیغہ، اور نستغیث پلورل کا صیغہ، جمع کا صیغہ. کتنی بہترین دعا ہے. اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. تو یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے. سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ 10,492 اور المستدرک الحاکم میں 1,862 نمبر. اب یہاں پہ میں ایک ضمناً بات بتا دوں سنن نسائی الکبریٰ کے بارے میں، چونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں. میرے بھائیو، ایک سنن نسائی وہ ہے جو کتب ستہ میں ہم پڑھتے ہیں. اس میں یہ کتاب لکھی ہے امام احمد بن شعیب نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 303 ہجری. کتب ستہ میں یہ ویسے 5ویں نمبر پہ گنی جاتی ہے، لیکن بخاری اور مسلم کے بعد دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب سنن نسائی ہے. سب سے کم ضعیف حدیثیں اس کے اندر ہیں. بخاری مسلم کے بعد تیسرا نمبر اس کتاب کا ہے. دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب بخاری مسلم کے بعد صحیح نہیں ہے جتنی سنن نسائی ہے. سنن نسائی جو ہمارے پاس کتب ستہ میں ہے نا، اس میں ہے 5,761 احادیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اور یہ ساری انٹرنیشنل کتابیں عربی میں، انگلش میں اور اردو میں ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ فری اس کا PDF موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے. 5,761 احادیث ہیں اس سنن نسائی میں جو ہمارے پاس ہے. اسے ویسے ٹیکنیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے سنن نسائی الصغریٰ، چھوٹی سنن نسائی، کیونکہ امام نسائی نے یہ کتاب نہیں لکھی تھی. امام نسائی نے کتاب لکھی تھی سنن نسائی الکبریٰ، بڑی سنن نسائی، اور اس میں حدیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11,770. بخاری مسلم سے بھی زیادہ حدیث ہیں اس میں. لیکن یہ امام نسائی کے ایک شاگرد تھے امام ابن السنی، انہوں نے اس کو مختصر کر کے نا چھوٹی کتاب بنا دیا، اور اب پبلک میں یہی چھوٹی کتاب مشہور ہے. اس کی وجہ سے جب ہم سنن نسائی الکبریٰ کا آپ مشکات میں دیکھیں گے نا تو وہ فرق نہیں کرتے ہیں. جب وہ سنن نسائی کا حوالہ دیتے ہیں نا تو آپ کو نسائی میں وہ ملے گا بھی نہیں، وہ الکبریٰ میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس تفریق کو مانتے نہیں. وہ تو سنن نسائی الکبریٰ کو سنن نسائی مانتے ہیں، جبکہ ہماری پبلک جو ہے وہ سنن نسائی، وہ میں اب حوالہ دے رہا ہوتا ہوں کہ جی سنن نسائی الکبریٰ میں 9,928 نمبر حدیث ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے فوراً بعد کسی بھی نماز کے فرض کے فوراً بعد تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. تو لوگ کہتے ہیں جناب نسائی تے حدیث ہیں جناب 5,761 نے، تسی 9,928 کی تمہیں دس دو. تو میں ساتھ حالانکہ بول رہا ہوتا ہوں سنن نسائی الکبریٰ، میں نے کبھی اس کے بغیر نہیں بولا. تو الکبریٰ سے آپ کا دماغ تو کام کرنا چاہیے. الکبریٰ کیوں بول رہا ہے ساتھ؟ کوئی صغریٰ بھی ہے جس کی یہ الکبریٰ ہے بڑی، اور ہمارے گرین کارڈ میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے الکبریٰ کے ساتھ. اسی طریقے سے جو میرا وہ واقعہ کربلا کے اوپر 150 اسناد پر مشتمل پمفلٹ ہے، ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا تو ٹائٹل ہے شہدائے کربلا کی نسبت سے، احادیث اس میں 150 ہیں. اس میں اکثر حدیثوں کے حوالے میں نے سنن نسائی الکبریٰ سے دیے ہوئے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں مل ہی نہیں رہی ہے، تو میرے بھائی وہ سنن نسائی الکبریٰ آپ کے پاس ہوگی تو آپ کو ملے گا نا. تو سنن نسائی الکبریٰ الگ سے وہ اصل کتاب ہے، اس میں سے سنن نسائی الصغریٰ بنائی گئی ہے. اسی سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے خصائص علی، جس میں 194 حدیث ہیں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کی شان میں. امام نسائی نے ناسبیوں کے خلاف وہ کتاب کا وہ چیپٹر لکھا، وہ خصائص علی چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا. اس طریقے سے فضائل صحابہ بھی امام نسائی کی جو کتاب ہے وہ بھی اسی کتاب کا چیپٹر. اسی طریقے سے عمل الیوم واللیلہ، صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ چیپٹر بھی اسی سنن نسائی الکبریٰ میں سے ہے. اسی میں یہ وظیفہ ہے کہ جو آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھتا ہے تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. میں نے اس کتاب کے اس چیپٹر کا حوالہ نہیں دیا، وہ الگ سے بھی چیپٹر چھپا ہوا ہے، جس طرح خصائص علی الگ سے ہے، فضائل صحابہ الگ سے ہے. خصائص علی تو ہمیں ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے اہلسنتپاک.com پہ. فضائل صحابہ بھی اردو ترجمے اور تحکیم کے ساتھ چھپ چکی ہے. اور یہ عمل الیوم واللیلہ، دن رات کے جو اذکار ہیں، یہ بھی الگ سے عربی میں چھپی ہوئی ہے. تو میں اس کا حوالہ نہیں دیتا، میں سنن نسائی الکبریٰ کا کہتا ہوں 9,928 آیت الکرسی کا وظیفہ. تو یہ سنن نسائی الکبریٰ کا میں نے حوالہ دیا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 10,492 صحیح طریقہ ہے. بعض اوقات کسی ایک کتاب میں ضعیف، ترمذی کا اس کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے. سنن نسائی الکبریٰ اور المستدرک للحاکم کا طریق جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. جس طریقے سے سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں کتاب النکاح چیپٹر میں حدیث ہے،
اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں، اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ تو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ضعیف ہے، اس میں شریک القاضی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے، لیکن ہم اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کیونکہ اس سما کی تصریح سنن البہیقی کے اندر موجود ہے، الکبریٰ، تو ہم پھر اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں چونکہ وہاں پر صحیح لہذا اس کو ہم کہتے ہیں شواہد کی بنیاد پہ صحیح۔ یہ میں آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بتا رہا ہوں، یہ وہ چیزیں جو آپ کے کئی وہ جو بڑے بڑے علماء پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ باتیں نہیں پتا ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں جناب آپ کتوں پڑھے ہو، اور میں کہنا پائی میرے آئنسٹائن تے نیوٹن کو کسی مدرسے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نیوٹن 8ویں کلاس ہی نسیا ہوا ہے، آج نیوٹن ہوتے پی ایچ ڈی ہوتی فزکس کی۔ مجھے غامدی صاحب کا جملہ یاد آیا، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو روایتی علماء ہیں اور مولانا مودودی آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کا روایتی علماء جو ہیں یہ تو مدرسوں کے سٹوڈنٹس اور فاروق تحصیل ڈگری ہولڈر ہیں، اور مودودی صاحب جو ہیں ان کی مثال تو آئنسٹائن اور نیوٹن والی ہے، ان کے اوپر پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں، گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں۔ ان مدرسوں کی آؤٹ پٹ مودودی صاحب اور ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر ذاکر نائک اور احمد دیدار صاحب تو نہیں ہو سکتے، یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ تو میں اس لیے ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں تاکہ یہ جو ایمبیگوٹیز آتی ہیں اس حوالے سے وہ کلیئر ہو جائیں۔ بہرحال یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا۔ اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ، صحیح بخاری میں موجود، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4563 نمبر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وعلیہم السلام، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اس کے اندر وہ شعر جو بنا دیا نا نعم المولا و نعم النصیر، ویسے الگ سے آیت ہے، الگ سے آیت ہے، لیکن یہ شعر نہیں بنانا، بس اتنا ہی وظیفہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے، اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے، اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل قرآن کی آیت بھی ہے، اور یہ ہے وہ آیت، وظیفہ قرآن میں آیا ہوا ہے، یہ آل عمران 173 اور صحیح بخاری 4563۔ اور مجھے بڑا وجد آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے انہوں نے اس وقت اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اچھا یہ جتنے بھی وظیفے ہیں نا میرے بھائیوں، ان کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ کو ترجمہ بھی ان کا آتا ہوگا، ورنہ آپ روزانہ جتنی مرضی تسبیح کھینچتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے۔ اس لیے میرا ایک پرسنل مشورہ ہے کہ جب بھی یہ وظیفے پڑھے نا آپ، اردو ترجمہ بے شک آتا بھی ہو رہا ہے، ایک دفعہ اپنی زبان میں اس کو ریپیٹ کریں، یعنی آپ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ آپ دیکھیں یہ صوت القرآن چینل میں جب وہ عربی چل رہی ہوتی ہے، جیسے ہی وہ مراج الدین خان کا ترجمہ شروع ہوتا ہے نا، کیسے کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہماری زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا، ابھی ہمیں تو نہیں قیام اللیل میں رو رہے ہوتے، ان کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے، اپنی زبان کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جو بھی وظیفے پڑھیں نا، ایک دفعہ ان وظیفوں کو جب آپ الگ سے دعا مانگ رہے ہو اس وقت اس کو آپ اپنی زبان میں بھی دہرائیں، اور اس کے لیے کوئی تسبیح نہیں کھینچنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے 100 دفعہ پڑھنا ہے، تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے۔ ام عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، جنابت والے چیپٹر میں ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئی ہیں نا، جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا۔ جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی، تو اس سے مراد قرآن کی تلاوت ہے۔ اگر قرآن کی دعائیں جیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی تو قرآن ہے، سبحان اللہ بھی تو قرآن ہے، الحمدللہ بھی تو، یہ اذکار جو ہے نا جب آپ اذکار کی نیت سے پڑھ رہے ہوں گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے، ذکر شمار ہوں گے، اور اس کے لیے نہ وضو پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری ہے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا۔ یونس علیہ السلام نے کتنے یاد کیتا ہے؟ پھر ظلمات، مچھلی کے پیٹ میں، جہاں نہ کوئی اگربتی تھی اور تعفن پھیلا ہوا تھا اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا، یہاں پہ وہ جناب کس طرح وہ روشن کرتے ہیں، پھر 1.25 لاکھ دفعہ پڑھواتے ہیں۔
یعنی میں بتا رہا ہوں آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے. یعنی آیت کریمہ کی اصلیت تو موجود ہے کتاب و سنت میں, لیکن آدھا جو سچ جھوٹ ساتھ ملا لیا نا, اس کی وجہ سے سارا بیڑا غرق کر دیا ہوا. اور بجائے یہ کہ لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا جائے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو ان الفاظ میں یاد کریں, اس کو انہوں نے کوئی اور ہی رنگ دے دیا ہوا ہے اور اس کو 1.25 لاکھ دفعہ ختم اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا ہوا ہے. تو یہ 3 وظائف تھے بڑے اہم اس حوالے سے, اور میں نے اس کو ضروری سمجھا کہ میں یہ ضرور بتا دوں تاکہ لوگ اس پہ ایجوکیٹ ہوں, ان وظائف کو کریں. اور مسئلہ نمبر 82 میرا الگ سے میرے بھائیوں ریکارڈ ہے. مسئلہ نمبر 82 اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ کئی اور وظائف بھی بتائے. لیکن اب وہ اتنے وظائف کوئی جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. موٹے موٹے 3 وظیفے جو بتا دیے, انہی کو اگر کوئی لے لے اپنی دعاؤں میں انہی وظائف کو کرے تو اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی کفایت فرمانے والا ہے. اللہ کی یاد, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, سورۃ الانبیاء میں آیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الصفات میں کہ اگر یونس اس دعا کے ساتھ ہمیں یاد نہ کرتا, ہائے ہائے, تو پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن کے مردے نکالے جائیں گے. یعنی قیامت تک, یعنی وہ مچھلی یونس کی قبر بن جاتی اگر وہ یہ دعا نہ کرتا. اس سے کئی رزلٹ نکلے. ایک تو رزلٹ یہ نکلا کہ یہ دعا اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ وہ اللہ جس کا جلال اتنا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو بھی کہہ رہا ہے کہ تو نے قیامت والے دن ہی نکلنا تھا, کہ مجھے اتنا غصہ ہے تیرے اوپر, گناہ کے اوپر نہیں, لغزش کے اوپر. وہ غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بیسٹ استغفار جو آئے ہیں ان میں سے ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, جو شخص بھی یونس کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے محروم نہیں لوٹائے گا. یہ اسماء اعظم میں سے ہے. اور قرآن میں بھی ہے کذالک ننجی المؤمنین, مومنین کو بھی ہم نجات دیں گے جو یہ یونس کی طرح دعا مانگے گا. یہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے. لا اچھا اس کی دیکھیں ترجمہ کتنا پیارا ہے, لا الہ الا انت, کوئی معبود نہیں سوائے تیرے, سبحانک, اللہ تو تو غلطیوں سے پاک ہے, انی کنت من الظالمین, میں تو انسان ہوں, غلطیاں کروں گا. یار اس سے بہتر انداز ہو سکتا ہے کہ یا اللہ تو تو غلطی اس لیے نہیں کرتا کہ تو پاک ہے, تو پاک تو صرف تو ہے, مخلوق تو اس لیول پہ پاک ہو نہیں سکتی. اس لیے ورنہ تو ہم مخلوق کو بھی سبحان پیغمبروں کے ساتھ بھی لگا رہے ہوتے. انسان جتنا بھی پرفیکٹ ہو پاک نہیں ہو سکتا. انبیاء کو اللہ نے گناہوں سے پاک کیا ہے, لغزشیں ان سے بھی ہوئی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی ہے, نوح علیہ السلام نے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے, موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا ہے, نبی علیہ السلام کی 4 لغزشیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں. غزوہ احد پہ بددعا نکل گئی تھی زبان سے, تو وہ سورہ آل عمران میں آیا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے, آپ نے بددعا دی ہے, اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے. اور پھر اسی خالد ابن ولید کو ہدایت بھی مل گئی, اور اسی مبارک زبان سے جس سے بددعا ملی تھی سیف اللہ کا لقب بھی مل گیا. ٹھیک ہے, یہ سر اللہ کے اختیار ہے. پرفیکٹ صرف گاڈ ہے, اس کی کوئی مخلوق بھی پرفیکشن میں اس لیول پہ نہیں جا سکتی. مخلوق کی یہ اللہ کا نقص نہیں ہے بلکہ مخلوق کا نقص ہے کہ جو مخلوق ہوگا نا وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. جیسے خالق ہمیشہ سے ہے, مخلوق ہمیشہ سے ہو ہی نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں نا, اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا ایک اور خدا پیدا کر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ محال ہے, اس لیے کہ جو پیدا ہوگا وہ خدا ہوگا ہی نہیں. جو پیدا ہو گیا تو خدا کون ہے, لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہو گیا. تو ذکر بھی کریں سر, اللہ کو یاد کریں, جھوم جھوم کے ہر جگہ ذکر کریں. کوئی پروٹوکول نہیں, نہ وضو نہ غسل, ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے. جب مرضی ذکر کریں, اللہ کو یاد کریں. اور اس کے لیے کپڑے پہننا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کپڑے پہننا ضروری ہے, نہ کوئی ضروری نہیں ہے. بعض اوقات بندہ وضو کے لیے اندر چلا جاتا ہے غسل کے لیے, یا غسل کرتے ہوئے تو لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں, کپڑے پہن کے پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں. سر اللہ اور بندے کا کون سا پردہ ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کر سکتے ہیں ذکر. اگلا سوال ہے, میں نے اپنی زندگی میں بہت شرک کیا ہے لیکن الحمدللہ اب توبہ کر چکا ہوں, لیکن اس کے باوجود یہی فکر دامن گیر رہتی ہے کہ شرک تو ناقابل معافی گناہ ہے. معلوم نہیں کہ میری توبہ قبول ہوگی بھی یا نہیں, مجھے بتائیں میں کیا کروں. آپ سب سے پہلے تو اس طرح کے خیالات سے توبہ کریں جو آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ, اور اس سے پہلے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہوا ہے, ان میں سے ایک شرک بھی ہے. بلکہ اب یہ کریٹیکل سوال ہے تو میں یہ آیت پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں. پارہ نمبر 19 کے اندر جا کے سورہ الفرقان کی آیت نمبر ہے یہ 70. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ہاں جی یہ آ گیا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی نشانی بتا رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ کے طور پر نہیں پکارتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، ہاں بفتوی شریعت والا معاملہ علیحدہ ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل، وہ بھی گورنمنٹ کا جوڈیشری کا کام ہے، آپ نے خود نہیں کرنا، ولا یزنون، نہ زنا کرتے ہیں، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو کوئی یہ 3 گناہ کرے گا ان قریب ان کا عذاب چکھ لے گا۔ کون سے 3 بڑے گناہ گنوائے گئے ہیں؟ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا نا تو آپ نے یہی 3 گناہ گنوائے اور پھر آپ نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھو، یعنی نبی علیہ السلام بھی اپنی بات کی دلیل میں قرآن پیش کرتے تھے، ماشاءاللہ تعالی۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فيه مہانا، جو یہ 3 گناہ کرے گا اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا قیامت میں، اور وہ ذلیل و خوار کر کے آگ میں یعنی جھونکا جائے گا۔ الا من تاب، ہاں اگر کوئی ان گناہوں سے توبہ کر لے۔ کون سے؟ نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا۔ وآمن وعمل عملا صالحا، اور ایمان لے آئے، یعنی ایمان تو پہلے بھی ہوگا نہیں، صحیح والا ایمان، اور نیک عمل کرے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، تو پھر ایسے شخص کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ صرف معافی نہیں سر، جتنے بڑے بڑے گناہ تھے اسی لیول کی بڑی بڑی نیکیاں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو کوئی توبہ کرے اور نیک اعمال کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ذمہ ہے اس کی توبہ کو قبول کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود سے واجب کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے کہ جو میری طرف رجوع لائے گا میں اسے ضرور معاف کروں۔ تو اگر کسی شخص کو اس طرح کا وہم آتا ہے نا، اور یہ وہم اس لیے بھی آ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ یعنی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بالکل لفظی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، قرآن حکیم کی آیات چونکہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ میں آیات نازل ہوئی ہوتی ہیں، لہٰذا میں جب بھی ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں نا، جب اسپیسیفکلی شرک کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہوں، میرا لیکچر نمبر ہے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اور سچ پیپر بھی ہے اس کے اوپر، تو ہم یہ ترجمہ جو ہے نا یہ آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے حضور قیامت والے دن اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا، یعنی بغیر توبہ کے وہ ہمارا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا، یعنی جو شخص شرک سے توبہ کیے بغیر گیا نا اس کی تو توبہ ہے ہی نہیں قیامت، ہاں دنیا میں کر گیا وہ معاملہ علیحدہ ہے، قیامت میں اللہ سے اس حال میں ملا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا اور توبہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف نہیں کرے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو کوئی شرک کرتا ہے وہ گمراہی میں دور جا پڑا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ دنیا میں تو میرے بھائی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کے غرغرے سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے۔ موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے، جب کسی کو موت نظر آ گئی نا اب وہ توبہ نہیں کر سکتا۔ وہ تو قرآن حکیم میں ہے نا، فرعون جب ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کیا کہا تھا، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، بنی اسرائیل کے رب پہ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، الآن، اب لایا ایمان، حالانکہ ایمان تو لے آیا تھا، وہ غرغرہ تو وہ لے ہی رہا تھا نا، غوطہ تو کھا رہا تھا نا۔ تو موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے۔ اور اس میں ایک پوائنٹ کئی دفعہ ہائی لائٹ کر چکا ہوں، یہاں پہ بھی کر دوں، اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں یہ پتا چل جائے نا کہ اس کو لا علاج بیماری لگ چکی اور وہ اب کچھ عرصے میں ایکسپائر ہو جائے گا، جیسے کینسر ہے، یعنی ہم نے یہ لرن کر لیا نا کہ کینسر جب 3rd سٹیج کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو وہ انسان بچتا نہیں ہے۔ جس شخص کو کینسر ہوا ہے یا سپوز اس کے گردے فیل ہو گئے یا دل بالکل ایج پہ پہنچ چکے، ایسے لوگوں کو یعنی پاکستان انڈیا میں تو لوگ چھپاتے ہیں کہ پہلے ہی نہ کہیں مر جائے وہ سن کے۔ کتنی حیران کن بات ہے کہ مسلمان جس کے لیے موت ایسٹ ہونی چاہیے، چلو کافر کو تو سمجھ آتا ہے اس نے تو دنیا ہی کمائی ہے نا، مسلمان بھی یعنی مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں موت کا سن کے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اصولاً۔ اور یہ ٹانٹ اللہ نے قرآن پاک میں یہودیوں کو دی ہے سورہ جمعہ کے اندر، کہ کہتے ہیں نا اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ان کو کہو کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔
اگر تم اللہ کے چاہتے ہو تو پھر موت تو تمہارے لیے خوشخبری ہونی چاہیے، لائبلٹی نہیں ہونی چاہیے، ایسٹ ہونی چاہیے۔ اب یہی تان ہمیں بھی آ رہا ہے، مسلمان کی حالت نہیں ہونی چاہیے، اس کو موت کا پتہ چلے تو جناب وقت سے پہلے ہی مرنے کی کوشش کرے۔ تو لیکن آپ یورپ امریکہ میں اگر کسی کو بیماری ہو نا، اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ سر پلان کر لیں 6 مہینے ہیں، اور 6 مہینے بھی ان کے پلان ہیں، وہ 6 سال بھی ہو سکتے ہیں، 6 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ ایک ایسٹیمیٹ بتاتے ہیں۔ یہاں پہ لوگ چھپا لیتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ نہ وہ اپنی لائف کو یعنی کوئی وراثت کے پوائنٹ آف ویو سے مینج کر سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کے اسے توبہ کی طرف آپ کو لانا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں جی کسی کو کینسر ہو گیا ہے، ابھی اس میں موت کا غرغرہ نہیں آیا، کوئی کینسر ہوا ہے نا، پتہ نہیں کب مرنا ہے، ٹھیک ہے نا، نزع کا عالم بھی نہیں ہے، اس کو سب سے پہلے بتائیں کہ بھئی تمہیں لا علاج بیماری ہے، تمہاری ڈیتھ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف رجوع لاؤ۔ سر اس نے پوری زندگی بھی عیاشی کی تھی نا، وہ اپنی آخرت مینج کر سکتا، وہ تو خیر کر سکتا ہے، ہمیں بھی اپنی آخرت مینج کرنی چاہیے۔ روزانہ مرنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ روزانہ ہم مرتے ہیں نا، صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم باسمک اموت و احیا، میں تیرے نام پر مرتا اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے۔ اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو وہ بھی صحیح بخاری میں دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کیا، یعنی موت کے بعد زندہ کیا، اور میں نے پلٹ کے اس کی طرف جانا ہے۔ تو رات کو سونے سے پہلے توبہ کریں، اور سب سے بیسٹ توبہ تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے رات میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ آنورڈ، اس میں تجدید ایمان بھی ہے، اللہ پر ایمان، کتابوں پر، فرشتوں پر، اس کے بعد دعائیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اس کے اندر توبہ شامل ہے۔ سب سے بیسٹ تجدید ایمان جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور یہ ہمارے وظیفے میں ہم نے بلو کارڈ کے اوپر بھی لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے، اس میں جو کچھ اللہ سے مانگا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا، یہ بھی الفاظ ہیں۔ تو اس میں کیا کچھ مانگا ہوا ہے؟ تو تجدید ایمان۔ پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو صبح یقین کے ساتھ 1 دفعہ پڑھ لے سید الاستغفار، اور شام سے پہلے اگر مر گیا سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر شام کو پڑھ لیا پورے یقین کے ساتھ، یقین سے مراد ہے کہ باقی توبہ کا اس کا ارادہ ہوا، صبح سے پہلے مر گیا سیدھا جنت۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ تو یہ وہ ہے توبہ جو روزانہ کرنی چاہیے، نزع سے پہلے یعنی صبح پہ پڑھے، شام کو پڑھے۔ بلکہ مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد بھی سید الاستغفار پڑھتے تھے، ہر فرض نماز کے بعد۔ ایک تو ہم پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اس کے بعد آپ سید الاستغفار آیت الکرسی بھی پڑھیں، آیت الکرسی کے بارے میں بھی آیا ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ، ہم نے گرین کارڈ میں ڈالا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھے گا مرتے ہی جنت میں جائے گا، لیکن نماز پڑھے گا، خالی آیت الکرسی نہیں، نماز کے فوراً بعد، تو نماز بھی اس کو پڑھنی چاہیے۔ تو اس طرح یعنی تجدید ایمان والا یہ معاملہ بھی کرنا چاہیے، اور یہ وہم ہی نہیں بننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جو بندہ میرے لیے گمان کرتا ہے میں ویسا ہوں اس کے لیے۔ جو شخص یہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا تو اس کو واقعی اللہ معاف نہیں کرے گا، اور جو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا اسے اللہ معاف کر دے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے نا امیدی والا معاملہ۔ آپ اپنے رب کے وعدوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین رکھیں کہ جس شخص نے سچے دل سے توبہ کی ہے اس کی نہ صرف توبہ قبول ہوگی سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 کے تحت، بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ رجوع لانے والوں کو پسند فرماتا ہے، بار بار رجوع لاتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنا چاہیے، نیکی کی ہو یا نہ کی ہو، گناہ کیا ہو یا نہیں کیا، یہ علیحدہ سے بات ہے۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میں بھی روزانہ 70 سے زیادہ دفعہ اپنے رب کی طرف استغفار لے کے آتا ہوں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، نبی علیہ السلام۔ اور یہ 70 کا عدد آپ نے کثرت کے لیے بولا ہے، عربی میں 70 کا مطلب 70 ڈیجٹ نہیں ہوتا، 70 کا مطلب 1000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے،
10,000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 100 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، کثرت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو استغفار تو بندے کی ضرورت ہے، یہ اللہ سے ایک نیکی ہے، اور ہر چیز کے ساتھ استغفار اٹیچ ہے۔ آپ دیکھیں کہ محفل سے اٹھنے کی جو دعا ہے اس میں استغفار ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سنن نسائی میں حدیث ہے۔ پھر سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وضو کے بعد بھی یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اور فرمایا یہ پڑھ لو تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے اس کو سنبھال کے رکھ دے گا، تمہیں اس کے عوض نیکیاں ملیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو رجوع اللہ، استغفار، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع لاتے رہنا چاہیے۔ اور سب سے بیسٹ یہ ہے کہ نماز کے تشہد کی آخری جو دعائیں والا پورشن ہے نا، اس میں استغفار مانگیں، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جب درود شریف تشہد میں پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو۔ سجدوں میں بھی مانگیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تم خوب رب سے دعائیں مانگا کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے دعا بھی سکھا دی ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ ہمارے وہ اذکار میں لکھا نا، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، تو اس میں دعا ہی ہے نا۔ پھر دو سجدوں کے درمیان میں رب اغفر لی رب اغفر لی ہے۔ سر استغفار تو ہر جگہ ہی چل رہا ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف رجوع لائے اور اللہ سے امید رکھیں۔ دنیا میں کسی نے توبہ کر لی تو موجہ ہی موجہ، یہ آخرت کے لیے معاملہ ہے۔ تو شرک، یار آپ نے کیا شرک کیا ہوگا جو صحابہ کرام نے قبول ایمان سے پہلے کیا ہے؟ سر صحیح مسلم میں حدیث ہے 321 نمبر، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی، بڑی لمبی حدیث ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اب نبی علیہ السلام یعنی غلبہ پائیں گے، یعنی اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اسلام قبول کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو خود ہی بتاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے نزع کے عالم میں موت کے وقت میں اپنے بیٹے کو، بڑی لمبی بڑی رکت انگیز حدیث ہے، میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، عمر بن عاص کی موت کے وقت گفتگو، اشک بار آنکھوں سے سننے والی ہے۔ تو خیر اس میں یہ بھی الفاظ ہیں، کہتے جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے گیا نا، تو نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا بیعت کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں میں نے دایاں ہاتھ بڑھایا لیکن حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے سے پہلے کھینچ، میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے مجھے گارنٹی دیں کہ میں نے جو کچھ اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں پچھلے 19 سال میں، اسلام کے آنے کے بعد 19 سال تک اسلام کے خلاف یہ اور خالد ابن ولید یہ دونوں کٹھے مسلمان ہوئے تھے، ایک ہی دن ایک ہی وقت میں 19 سال۔ پھر اسلام کی حالت میں انہیں 19 سال نہیں ملے ہیں حضرت خالد ابن ولید کو، کفر میں ملے ہیں، اسلام میں تھوڑا وقت ملا ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھینچ لیا، میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے گارنٹی دے میرے سارے گناہ معاف ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تجھے نہیں پتا کہ اسلام پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں ہجرت پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور حج مبرور پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اسلام لے کر آنا کتنی بڑی دولت ہے۔ تو یہ تجدید ایمان کرنا، کلمہ پڑھ کے یہ اپنا تجدید ایمان والا معاملہ بھی کرتے رہنا چاہیے، یہ بھی ایک توبہ کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے امید رکھیں، اللہ کو اصل میں باغی پسند نہیں ہے، جو گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں نا وہ اللہ کو بڑے پسند ہیں، اتنے پسند ہیں کہ ایک بڑی عجیب و غریب روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، صحیح مسلم میں ذرا زیادہ ڈیٹیل ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا، اور ایسی مخلوق لے کے آئے گا کہ جو گناہ کرتی ہو اور اللہ ان کو معاف کر کے خوشی محسوس کرے۔ اچھا اس کو بعض لوگوں نے ویسے تو کہتے ہیں ہم اسے مستحب سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایمان جوڑ دیا ہوا ہے، جو چیز شروع 600 سال بعد ہوئی، اور پھر 1588 عیسوی کے اندر، آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 450 سال پہلے، جب سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پہ تھی، انہوں نے پریکٹیکلی تینوں براعظموں میں پھیلی ہوئی سلطنت عثمانیہ، اس میں 12 ربیع الاول کی چھٹی اناؤنس کر دی، جو آج تک پاکستان میں بھی چل رہی ہے۔ یہ اصل میں جو اس پورے معاملے کو گود لیا ہے وہ سلطنت عثمانیہ نے لیا ہے، اور وہ پوری دنیا کے اندر پھیلا۔ سعودی حکومت کے آنے سے پہلے مکہ مدینے میں بھی میلاد کے جلوس نکلتے تھے۔ خود شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنے جو وہ زمانے کا ذکر کیا کہ جب میں حرمین گیا تو میں نے وہ میلاد کے جلوس دیکھے، یہ سارا کچھ ہوتا تھا 1925 سے پہلے۔ اس لیے آپ دیکھیں جب المحند علی المفند لکھی گئی ہے، اس میں ایک اعتراض حسام الارمین میں یہ بھی ہوا تھا کہ یہ میلاد کے لیے قیام کرنے کو بدعت کہتے ہیں، تو اس کے جواب میں پھر علماء دیوبند نے کلیریفیکیشن دی کہ ہم میلاد کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا میلاد تو بہت بڑی چیز ہے، ہم تو نبی علیہ السلام کے گدھے اور
اس گدے کے پیشاب کے ذکر کو بھی اپنے لیے سادہ سمجھتے ہیں. ہم کیوں میلاد کے خلاف ہوں گے؟ ہم صرف کہتے ہیں کہ میلاد کے موقع پر آپ قیام نہ کریں، باقی پوری مجلس کریں. خیر وہ اب یہ بھی کرنا چھوڑ گئے ہیں. اور اس وقت انہوں نے جواب ان کو یہ دیا تھا. اور فیصلہ ہفت مسئلہ جو امداد اللہ مہاجر مکی نے وہ 7 مسائل جو لکھے اس میں میلاد والا بھی ہے، وہ تو خود منایا کرتے تھے. بعد میں خیر چونکہ تھوڑا ہارڈ لائنر ہو گئے دیوبندی اہل حدیث کے ساتھ رہ رہ کے، اور پھر یہ انہوں نے راہیں جدا کر لی، ورنہ پرانے بزرگ یہ سارے کام کرتے رہے. کیونکہ ظاہر سلطنت عثمانیہ ہی کی تو اولاد ہیں یہ سارے حنفی، چاہے بریلوی ہو یا دیوبندی ہو، تو ظاہر حکومتی لیول پہ انہی کے بزرگ تھے. اس وقت سعودی حکومت سے پہلے حرمین بھی سلطنت عثمانیہ کے انڈر تھا، تو وہاں پہ یہ سارے کام ہوتے تھے. اسے کوئی برا نہیں سمجھتا تھا، بلکہ ثواب کا. بلکہ آج بھی مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں کتنے عربی ہیں جو لائٹنگ بھی کرواتے ہیں اور بڑے لیول پہ محفل میلاد کرواتے ہیں. وہ چونکہ وہاں کے شہری ہیں، ان کو اس طرح سعودی حکومت کوئی ہاتھ ڈال نہیں سکتی، تو وہ سارے پروگرام اس طریقے سے بھی چل رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 7ویں صدی ہجری میں شروع ہوا، اس کے بعد پھر سلطنت عثمانیہ نے اسے گود لیا، اور آج یہ حال ہے کہ جو اس مروجہ طریقے کو نہ لے کے چلے اسے کہتے ہیں یہ گستاخ ہے. ہم کہتے ہیں اگر یہ گستاخی کا فتویٰ ہے تو پھر خلفائے راشدین پہ بھی لگاؤ. اس طریقے سے اگر میلاد منانا ہے، اور ہمیں بتاؤ کہ مولا علی علیہ السلام جب 5 سال تک کوفے میں رہے، جو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے، کوئی حدیث چھپی ہوئی تھی تو ان کو تو پتہ چل گئی ہوگی. تو کوفے کی جامع مسجد میں ہر سال جو محفل میلاد ہوتی تھی اس میں نعت کون پڑھتا تھا، اس میں تلاوت کون کرتا تھا، اور جلوس کی قیادت کون کرتا تھا، اور عمار ابن یاسر کی کس سبیل کے اوپر ڈیوٹی ہوتی تھی، اور حضرت حسن و حسین جو ہیں وہ کون سا لنگر اس وقت تقسیم کرتے تھے. جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک نہیں گلا کر رہے ہیں. ظاہر ہے بھی جب آپ دلائل لے کے چل رہے ہیں تو پھر ہم آپ سے کہیں گے کہ پھر معاملہ وہاں سے سٹارٹ کریں جہاں سے شروع ہوا. اگر وہاں نہیں ہوا تو آپ ہم پہ گستاخی کے فتوے لگا رہے ہیں. اور یہ 7ویں صدی ہجری مسلمانوں پہ افتاد بن کے ٹوٹی. سنیوں نے تو مسلمانوں پہ یہ ظلم کیا کہ مروجہ طریقہ یہ شروع کیا. شیعہ نے یہ ظلم کیا کہ ایک فاطمی بادشاہ تھا شیعہ کا، سلطان قلاوون. اس نے ایک منت مانی تھی کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں قبر رسول پہ جا کے گنبد رکھ دوں گا. 678 ہجری میں میلاد شروع ہوا، 604 ہجری میں سنیوں کے زیر قیادت، اور 678 ہجری میں، یعنی یہ 7ویں صدی ہجری بنتی ہے. 6 پوری ہو کے تو 7ویں میں اس نے لکڑی کا ایک گنبد بنوایا اور اسے لا کے قبر رسول کے اوپر رکھ دیا. اس وقت اس کا کلر سفید تھا، گرین کلر تو بہت بعد میں سلطنت عثمانیہ نے اس کو کیا، پہلے سفید گنبد تھا. اور جس نے اسے یہ مشورہ دیا وہ بعد میں معزول ہو گیا، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کو سزا ملی ہے اس عمل کی. لیکن بعد میں آج یہ حالت ہے کہ سعودی حکومت کی بھی جرت نہیں ہے گنبد خضرا کو ہٹا دے. حالانکہ جب انہوں نے اس وقت مزارات ختم کیے تھے، یہ کہتے ہیں مزارات شہید کیے تھے. بھئی شہید وہ چیز ہوتی ہے جو اپنی اصل میں قرآن و سنت سے ثابت ہو. جب مسلم شریف میں حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارت بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر بیٹھنے سے، چاہے مجاور بن کے بیٹھنا ہو یا فزیکلی بیٹھنا ہو. اس کے ہوتے ہوئے کس کی جرت تھی کہ وہ قبر رسول کے اوپر کوئی اس طرح کی عمارت کھڑی کرتا؟ رہ گیا حجر عائشہ میں نبی الاسلام کا دفن ہونا، تو وہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت تھی. ترمذی میں حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر آپ کی چارپائی کے نیچے کھودو، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کو اس زمین میں موت دیتا ہے جو سب سے بڑھ کر محبوب ہو. لہذا جس جگہ آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے ایگزیکٹ اس چارپائی کے نیچے آپ کی قبر کھودی جائے. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث کی بنیاد پہ فیصلہ ہوا تھا. یہ نہیں ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر حجرہ عائشہ بنایا گیا تھا، وہ پہلے سے موجود تھا. کوئی گنبد نہیں تھا، حجرے کے اندر دفن ہوئے. یہ گنبد 678 ہجری میں رکھا گیا. کوئی سوچ سکتا ہے ٹیکنالوجی نہ ہو شاید اس لیے نہیں رکھا. نہیں سرکار، 80 ہجری کے اندر جب ہزاروں صحابہ زندہ تھے، عبد الملک بن مروان بنو امیہ کا جو بادشاہ تھا، اس نے یہ ڈوم آف دا راک بنوایا جس چٹان سے نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے. قبۃ الصخرہ اسے کہتے ہیں. کتنا بڑا ڈوم ہے، گنبد خضرا سے تو بہت بڑا ہے. وہ اس زمانے میں بنا ہوا ہے. اور اس سے بھی پیچھے آپ چلے جائیں، سیدنا عمر کے زمانے میں جب رومن امپائر
آج کا اربوں ڈالر جزیہ دے رہی تھی مسلمانوں کو، تو حضرت عمر تو سونے کا گنبد بنا کے رکھ سکتے تھے، ٹیکنالوجی موجود تھی۔ آیا صوفیہ نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی کئی سو سال پہلے کا ہے، جو یہ استنبول میں، اس کا ذرا گنبد دیکھیں، گنبد خضرا جیسے درجنوں گنبد اس میں سے نکلتے ہیں۔ تو ٹیکنالوجی موجود تھی، لیکن صحابہ کرام کو پتا تھا کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک پہ اس طریقے سے عمارت نہیں بنائی جا سکتی۔ اب وہ گنبد بنا بعد میں ہے، اور آج اس لیول پہ جو بندہ اس کے بارے میں بولے اسے گستاخ رسول کہتے ہیں۔ اور اس گنبد کے بارے میں وہ لوگ بھی بات نہیں کر سکتے جو مزارات کے خلاف بولتے ہیں، ان کی بھی جرت نہیں ہے۔ وہ زیادہ زیادہ کہتے ہیں نہیں یہ نبی الاسلام کی خصوصیت ہے، یہ کہہ کے لوگوں کو خاموش کرواتے ہیں۔ بھی آپ کی خصوصیت کیسے ہو گئی؟ جو چیز صحابہ تابعین تبع تابعین نے کی نہیں، 7ویں صدی ہجری میں ہوئی، وہ خصوصیت کہاں سے؟ اسی وجہ سے جو محدث اعظم تھے سعودیہ کے، شیخ ناصر الدین البانی، ویسے تو البانیہ کے تھے، یہاں پہ بعد میں شفٹ ہوئے، وہ آخری وقت تک ان کی سعودی حکومت سے یہی جھگڑا تھا کہ گنبد ہٹاؤ یہاں سے۔ ان کو خود نکلنا پڑ گیا سعودیہ کی سرزمین سے، حرمین سے، اس کی پاداش میں۔ اور یہاں پہ وہ جناب ہمارے وہ بھولے بالے طارق جمیل صاحب بتا رہے ہیں کہ جی یہ گنبد خضرا جو ہے علماء دیوبند نے بچایا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جناب وہ یہ اس پہ اجماع ہو چکا ہے اور یہ ہو چکا ہے، انہوں نے خط لکھا۔ وہ کس کے کہنے میں میرے بھائی؟ وہ خود ادھر کے علماء نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑا ایک ریونج کھڑا ہو جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے عائشہ تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو توڑ کر خانہ کعبے کی باؤنڈری میں داخل کر دیتا اور ابراہیمی بنیادوں پہ کھڑا کر لیتا، لیکن نبی الاسلام نے اس کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا، وہ آج تک باہر ہے۔ بیچ میں ایک دفعہ عبداللہ ابن زبیر نے اندر کیا، پھر حجاج نے توڑ کے باہر کر دیا، وہ ایک سلسلہ ہوا، لیکن اوورآل نبی الاسلام نے بھی فتنے کے ڈر کی وجہ سے ایک معاملے کو نہیں کیا۔ تو علماء عرب نے اس حدیث کی پلی لیتے ہوئے کہا کہ نہیں، اور پھر اب جب گنبد اتاریں گے تو پھر نبی الاسلام کی اس حوالے سے بھی بے حرمتی ہو سکتی ہے قبر کی، کہ قرآن میں واضح حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ اور جن لوگوں کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چنا ہے، ان کی اللہ نے نشانی بیان کی ہے کہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ، حضرت ابوبکر عمر کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، صحیح بخاری میں آتا ہے، جب وہ آپس میں جھگڑ پڑے اور حضور سے ان کی آواز بلند ہوگی۔ اور عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے 2 بہترین لوگ برباد ہو جاتے جب رسول اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے انجانے میں اپنی آواز بلند کر دی، اور وہ ابوبکر عمر تھے۔ اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عمر اتنا آہستہ بولتے تھے کہ حضور کہتے تھے مجھے آواز نہیں آ رہی، اونچا بولو، اتنا ڈر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات نازل کی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اور یہ ساری آیات آج بھی روزہ شریف کے اوپر لکھی ہیں، اب تو خیر انہوں نے بڑا چوڑا کر دیا۔ ایک انہوں نے ختم نبوت والی آیت لکھ دی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سینٹر میں انہوں نے وہ لکھی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اور پھر اس طرف انہوں نے لکھی ہے وہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ یہ تینوں آیات انہوں نے پہلے بھی لکھی تھی سلطنت عثمانیہ کے دور میں، لیکن اب انہوں نے ذرا چوڑا کر کے وہ ساری وہ جو روزہ شریف دوبارہ سے بنایا ہے تو اس کے اوپر یہ آیات انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی اس وقت علماء عرب نے کہا کہ اگر اب اس طریقے سے ٹھوکا ٹھاکی شروع ہو جائے گی تو پھر، حالانکہ اس کا کوئی سولوشن نکالا جا سکتا تھا، بہرحال اب وہ چونکہ ہے تو وہ اس کو ہم مینٹین بھی کرتے ہیں، ہر سال پینٹ ہوتا ہے۔ گرین کلر تو آپ کو پتا ہے، ویسے ہی گرین اور ریڈ کلر ایسے ہیں جو دھوپ میں زیادہ عرصہ نہیں نکالتے، اڑ جاتے ہیں، تو ریگولر بیس کے اوپر اس کے اوپر پینٹ بھی ان کو کرنا پڑتا ہے۔ وہ پینٹ جب پھر اترتا ہے وہ تبرکن پاکستان آتا ہے، میرے پاس بھی کچھ پڑا ہوا ہے، مجھے بھی کسی نے گفٹ دیا تھا، وہ ہمارے جیلم کے ایک پینٹر تھے جو پینٹ کرتے تھے گنبد خضرا کو، تو انہوں نے مجھے اتنا سا لا کے دیا تھا، تو وہ پھر ایک سلسلہ چل نکلا ہوا ہے اس کی وجہ سے، لیکن بنیاد وہی بنی ہوئی ہے۔ اب دنیا میں جتنے مزار ہیں نا وہ پلی ادھر سے لے رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت تھوڑی سی جرت دکھاتی سعودی حکومت، جہاں پہ اتنے بڑے بڑے مزارات بقیہ غرقت میں تھے وہ انہوں نے ختم کیے۔ گنبد خضرا کو بھی اس وقت، اب بہرحال مجھے بھی لگتا ہے کہ اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ میڈیا کا دور ہے اور میجورٹی تو ان لوگوں کی ہے جو اسے جائز سمجھتے ہیں، حکومتی لیول کے اوپر بھی۔ اب حالات و واقعات بہت مشکل ہیں،
ان کے لیے ایسا کرنا. بہرحال یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 7ویں صدی ہجری کے اندر ایک میلاد کا تحفہ سنیوں نے مسلط کیا اس امت کے اوپر، اور یہ گنبد خضرا کا تحفہ شیعہ نے مسلط کیا، جو آج تک اس کا بوجھ یہ امت اٹھائی پھر رہی ہے، اس حوالے سے کہ جو اس کے بارے میں کوئی جائز بات بھی کرتا ہے الٹا اس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو. قرآن میں مینلی بڑے بڑے 4 مقامات جو میں نے بتایا 10 کمانڈمنٹس میں، چاروں جگہ پر توحید کے بعد پہلا حق اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا رکھا ہے. یہاں پہ تو مختصر بات ہے، لیکن باقی جگہوں میں ملے گا کہ اگر والدین تجھے اکسائیں اس بات کے اوپر کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا، تو پھر ماں باپ کا بھی کہنا نہیں ماننا. یعنی ماں باپ کا حق بھی اللہ کے حق کے اندر اندر ہے. دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے، ایون ماں باپ کافر بھی ہوں تو. اسما بنت ابی بکر جو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، ان کی ماں کافرہ تھی، تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میری ماں مشرکہ ہے، میرے پاس آتی ہے، میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا دنیا میں معروف طریقے سے اس کے ساتھ بیہیو کرو، یعنی وہ جو ہیومن ڈگنیٹی ہے وہ وائلیٹ نہیں ہوگی. کافر ماں باپ بھی ہیں، بیمار ہوں گے، آپ ان کا علاج کروائیں گے، ان کی صحت کا خیال رکھیں گے، ان کے باقی معاملات کو دیکھیں گے، لیکن بات آپ نے ماننی ہے اس رب کی جس نے آپ کو ماں باپ دیے، اس رب کے پیغمبر کی کہ جو دنیا پہ اس رب کا نمائندہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. آپ دیکھیں گے قرآن میں ماں باپ کے بعد ہمیشہ رشتہ داروں کا ذکر ضرور آتا ہے پہلے نمبر پر، اس لیے کہ رشتہ داروں میں جیلسی فیکٹر ہوتا ہے، تو اللہ نے اسپیشلی کہا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ضرور اس نے شروع کرنا ہے. آپ کئی لوگ دیکھیں گے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو ان کی دشمنیاں چل رہی ہوتی ہیں اور یاروں دوستوں کو کھلا پلا رہے ہوتے ہیں، تو اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کی زکات کا بھی سب سے زیادہ حقدار آپ کے بہن بھائی ہیں. ماں باپ اولاد کو آپ زکات نہیں دے سکتے، لیکن بہن بھائی کو تو زکات لگتی ہے، پہلا حق ان کا ہے اگر وہ غریب ہے. والیتاما، اور جو یتیم ہیں جن کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے. والمساکین، اور مسکین لوگ جو ہیں. والجار ذی القربى، اور جو پڑوسی قریبی پڑوسی ہیں. اس کا ایک ترجمہ ہے قریبی پڑوسی، اور ایک ایسا رشتہ دار جو آپ کا پڑوسی بھی ہو، دونوں ترجمے درست ہیں. والجار الجنب، اور ایسا پڑوسی جو دور کا ہے، رشتہ دار نہیں ہے، یعنی پڑوسی تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں، کیا وہ رشتہ دار ہے لیکن دور کا رشتہ دار ہے. یہ ترتیب بتائی جا رہی ہے کس طرح حق ہے ترتیب سے. والصاحب بالجنب، اور مجلس کے لوگ جو تمہارے دوست یار ہیں. دیکھیں دوست یاروں کا ذکر کس کے بعد آیا؟ ماں باپ، رشتہ دار، پھر قریبی رشتہ دار، پھر دور کے رشتہ دار، پھر دوست. اسے دوست پہلے ہونے دیں. الٹا ایک معاملہ چل رہا ہے. وابن السبیل، اور مسافر بھی. اگلے زمانوں میں تو مسافروں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی نا میرے بھائی. نہ تو کوئی موبی کیش تھا اور نہ کوئی ایزی پیسہ تھا. کسی کو راستے میں قافلے کو لوٹ لیا اور وہ گھر سے 4 مہینے کی مسافت پہ ہے، اس کا اونٹ بھی کسی نے چوری کر لیا، تو وہ گھر کیسے پہنچے گا؟ آپ ذرا امیجن کریں. سفر تو گھوڑوں اور اونٹ پہ ہوتا تھا. ایون آج کے زمانے بھی اگر آپ کے پاس کرایہ نہیں ہے تو آپ کس طرح، ایک بندہ کراچی سے اسلام آباد آتا ہے، یہاں اس کی جیب کٹ گئی ہے اور پیسے بھی کسی سے وہ مانگ نہیں سکتا، پیچھے اس کا کوئی ہے نہیں جو اس کو دے، تو ظاہر ادھر ہی وہ کسی سے مدد کے لیے کرے گا، مجھے کم از کم ٹکٹ تو لے دیں. تو اس لیے مسافر کا حق آج بھی اسی طریقے سے امپورٹنٹ ہے. لیکن اس میں یہ کرنا چاہیے جو پروفیشنلز ہیں نا، ان کو گاڑی میں بٹھا کے آنا چاہیے، ان کو پیسے نہ دیں ٹکٹ کے، کیونکہ زیادہ تر یہ فراڈیے بھی ہوتے ہیں نا. تو میں تو ایسے ہی کرتا ہوں، میں بس میں بٹھا دیتا ہوں اور کنڈکٹر کو کرایہ دیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ بھئی اس کے پاس کرایہ نہیں تھا تو میں دے رہا ہوں، اور اگر یہ اترنے کی کوشش کرے تو کرایہ تیرا. تو وہ اتر جائے، بے شک کنڈکٹر کو تو لگ ہی جائے گا نا، وہ تو بیچارہ پہلے محنت مزدوری کر رہا ہے. اچھا ہم لوگ محنت مزدوری کرنے والوں کو دیتے ہوئے کتراتے ہیں، اور جو ہم سے مفتہ مانگتے ہیں
میں بھی تو اکثر اس طرح، اب تو خیر میں نے اپنے گھر والوں کو کافی ایجوکیٹ کر دیا کہ آپ لوگ 10-10 ہزار کی شاپنگ کر کے نکلتے ہیں کپڑوں والی دکانوں سے، اور باہر چنچی والے کے ساتھ یہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، وہ 60 مانگ رہے ہیں، آپ اسے 50 دے رہے ہیں، اور ادھر سے ایک فقیر گزرتا ہے، اس کو 20 روپے نکال کے دے دیتے ہیں، تو اس فقیر کو آپ 10 دے دیتے، اس کو 60 کے 60 پورے دے دیتے۔ جو محنت مزدوری کر رہا ہے اس کا حق ہے، اور میں نے تو اپنے زندگی میں اصول ہے، مجھے اگر کسی جگہ کے کرائے کا پتہ، چونکہ میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہی سفر کرتا ہوں، ٹیکسی پہ یا رکشے پہ یا آئی ایس پہ، تو چلیں فکس کرایہ ہوتا ہے، تو اگر اس نے پہلی دفعہ میں وہ کرایہ بتا دیا نا کہ یہ اتنا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اتنا ہی کرایہ ہے، میں کم بھی نہیں کرواتا۔ تو کئی بار لوگ ایک دم پریشان ہوتے ہیں، ایک دو بار تو جب میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی لے جاؤ، وہ ڈر جاتے ہیں کہ یار یہ کون سا بندہ ہے جس کو 120 بتایا تو اس نے 100 بھی نہیں کہا، تو یہ کیڑے چکر ہیں چاہے، یا اس کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ میں نے واقعی کم مانگ لیا، مجھے زیادہ مانگنا چاہیے تھا، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اور جو بٹھا لیتے ہیں پھر میں ان کو راستے میں بتاتا ہوں کہ میرے بھائی دیکھو میں نے تمہارا کرایہ کم نہیں کروایا، کیوں نہیں کروایا؟ تم نے جائز مانگا تھا، تو آمدہ بھی جائز مانگنا، ہم بھی تمہاری طرح کے ملازم پیشہ لوگ ہیں، ہم کوئی یعنی چندوں پہ تو نہیں پل رہے، یا ہم لوگوں کی جیبیں نہیں ہتھیاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مال ہو کہ ہم جو ہے وہ اپنی علیحدہ سے ٹیکسی کے اوپر سفر کر رہے ہوں، تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ یار بس جتنا نامنل طریقے سے گزارا ہو سکے تو اس کو ریئلائز بھی کرا دیتے ہیں۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے قبضے میں ہیں تمہاری لونڈیاں اور غلام، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ سسٹم آبسلیٹ ہو چکا ہے، لیکن ان کے حقوق اپنی جگہ تھے، جو اور اس کو آج ماڈرن فارم میں آپ اس فارم میں سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کے انڈر آتی ہے، آپ کے گھر میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، اگرچہ وہ لونڈی اور کنیز کے نہیں، وہ آزاد لوگ ہیں، لیکن بہرحال وہ آپ کے انڈر تو آتے ہیں، تو آپ ان کی بھی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ اور اس حوالے سے میں کہوں گا کہ دنیا میں خوش نصیب ترین ملک جو ہے نا وہ پاکستان ہے۔ پاکستان میں غریب لوگ تو چل ہی چیریٹی کے اوپر رہے، یہاں پر یعنی لوگ اپنے گھر میں کام کرنے والوں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرتے ہیں۔ اگر گھر والوں میں سے کوئی باہر سے آتا ہے تو وہ اپنے گھر میں کام کرنے والی جو عورتیں ہیں ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی گفٹ لے کے آتا ہے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ کپڑے لے کے دے دیتے ہیں۔ کل کو ان کے بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ جن گھروں میں کام کرتی ہیں وہ پھر ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اور یہ آلموسٹ ہر جگہ ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے اس معاشرے کی خوبصورتی ہے، اس کلچر کی خوبصورتی ہے، اور اسلام کی دین ہے یہ کہ ظاہر ہے کہ خرچ تو وہی کرتا ہے جسے امید ہو آخرت میں ملنے کی، لیکن اس میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ملازم کو زکوٰۃ اس لیے سے نہیں دے سکتے کہ اب یہ میرے ساتھ ضرورت سے بڑھ کے اس نے سلوک کرے چونکہ میں نے اسے زکوٰۃ دی ہے۔ زکوٰۃ اللہ کا حق تھا آپ پر، وہ اگر آپ اپنے ملازم کو دیتے ہیں نا تو اس کے اگینسٹ آپ اگر اس سے یہ تمنا کریں گے نا کہ اس کے اگینسٹ وہ میرے ساتھ زیادہ لائلٹی شو کرے، آپ کی ذات فارغ ہوگی، وہ نئے سرے سے دینی پڑ جائے گی۔ ملازمین کو زکوٰۃ دینے والا معاملہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو یہ خیال آ گیا، چلے دل میں وسوسہ آنا اس پہ گرفت نہیں ہے، لیکن آپ نے اسے ایگزیکیوٹ کر دیا، اسے ڈانٹ دیا کہ تم تو میں فریج لے کے دیتا سی، تو فریج تو آپ نے لے کے دیا تھا زکوٰۃ کے پیسوں کا، تو اس پہ احسان کیسا؟ وہ تو آپ پہ احسان ہے اس کا کہ اس نے لے لیے، تاکہ آپ نے اللہ کا ایک فرض پورا کر لیا۔ تو ملازمین کو زکوٰۃ دیتے وقت یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ ہر وقت کہ کہیں آپ کی بدنیتی آگے بیچ میں تو وہ فرض ہی فارغ ہو جائے گا، نئے سرے سے دینی پڑ جائے گی۔ یہ پھر اپنا خود بخود محاسبہ کرنا ہوگا۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں پھر اس کے اگینسٹ ان سے ڈبل مزدوریاں کروا رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ تو بیچارہ پسا ہوا طبقہ ہے تو انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے، تو لہٰذا حسن سلوک والا معاملہ ان کے ساتھ ضرور کریں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، ہاں جو غیر مسلم آپ کے گھروں میں کام کر رہے ہیں ان کو آپ اپنی زکوٰۃ نہیں دیں، لیکن صدقہ اور خیرات تو ان کو دے سکتے ہیں، عام صدقہ اور خیرات، اور آپ کو ثواب بھی ہوگا اس کے اوپر۔ زکوٰۃ اسپیسیفکلی مسلمانوں کا حق ہے کہ پہلے ان کو دی جائے، البتہ اگر مسلمان امیر ہو جاتے ہیں یا ان کی بیسک نیڈز پوری ہو جاتی ہیں پھر آپ غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب کے لیے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں، تو ان کو بھی زکوٰۃ پھر دی جا سکتی ہے، لیکن یہ اس صورت میں جب مسلمانوں سے آپ فارغ ہو بیٹھے، یہ نہیں ہے کہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں اور آپ غیر مسلموں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، پہلا حق ان کا ہے۔
کہ ان کو زکات دی۔ باقی جو عام جتنی بھی نفلی عبادات ہیں، چاہے قربانی کا گوشت ہو، صدقہ اور خیرات ہو، عقیقے کا کھانا ہو، عام جو نظر نیاز اللہ کی راہ میں آپ دیتے ہیں، 11ویں نہیں، اللہ کے لیے جو، وہ سب کی سب آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، اس کو بھی کھلانے کا ثواب ہے۔ قرآن میں دیکھیں جگہ جگہ آتا ہے نا کہ مساکین کو کھانا کھلاؤ، کبھی نہیں ساتھ آئے گا کہ مسلمان مسکین ہو یا غیر مسلم، کیٹاگوریکلی، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اوائل اسلام میں تو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ اسلام کی انہی اخلاقی رویوں کی وجہ سے کیا ہے نا۔